بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 76 صفحہ نمبر 398 کے باب الایمان فی الطلاق سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایمان فی الطلاق واذا اضاف طلاق الى النکاح وقع عقیب النکاح مثل ان یقول لامرأة ان تزوجتک فانت طالق او کل امرأة تزوجها فهي طالق، وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يقع لقوله علیہ السلام لا طلاق قبل النکاح ولنا ان هذا تصرف یمین لوجود الشرط والجزاء فلا لیمین الشرط والجزاء لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحة قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره منع وقائم بالمتصرف، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل ماثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما رحمهم الله تعالى. وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأة إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال وظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا، ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الخالف مالكا ويضيفه إلى ملك، لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا ليكون مخفيا ليكون مخيفا فيتحقق معنى اليمين وهو القوة وظهور بأحد هذين، والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه لأنه ظاهر عند سببه. فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق لأن الخالف ليس بمالك وما أضافه إلى ملك وسببه إلى الملك وسببه، ولا بد من واحد منهما، وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ما، لأن الشرط مشتق من العلامة، وهذه الألفاظ مما يليها أفعال فتكون علامات على الحنس. ثم كلمة إن صرف للشرط لأنه ليس فيها معنى الوقت وما وراءها ملحق بها، وكلمة كل ليس شرطا حقيقة لأن ما يليها اسم، والشرط ما يتعلق به الجزاء، والأجزية تتعلق بالأفعال إلا أنه ألحقت بالشرط ليتعلق الفعل بالاسم الذي يليها، مثل قولك كل عبد اشتريته فهو حر. یہ باب ایمان فی الطلاق کے حکم کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے طلاق منجز یعنی فوری واقع ہونے والی طلاق کو اس کی تمام اقسام کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب یہاں سے طلاق معلق کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو طلاق جو ہے، طلاق منجز کے بعد طلاق معلق کو بیان کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ منجز اصل ہے اور معلق فرع ہے، اصل فرع پر مقدم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ منجز مفرد ہے اور معلق طلاق اور حرف شرط دو چیزوں سے مرکب ہے، اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے طلاق معلق کو طلاق منجز کے بعد بیان کیا جا رہا ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی ہے طاقت اور قوت، لہذا دایاں ہاتھ عموماً بائیں ہاتھ کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی بات پر اللہ کی قسم کھائے تو چونکہ اس کے قسم کی وجہ سے اس کی بات قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، تاکید ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی یمین کہتے ہیں۔ اور طلاق وغیرہ میں جہاں لفظ یمین کا استعمال ہوتا ہے اس لفظ سے طلاق کو ایسی چیز پر معلق کرنا مقصود ہوتا ہے جس میں شرط اور جزا کا معنی پایا جائے، وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب شوہر نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کر دیا تو وقع عقیب النکاح، تو نکاح کے بعد طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی۔ مثلا ان یقول لامرأة ان تزوجتک فانت طالق، جیسے کہ شوہر اپنی بیوی سے یوں کہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کر لیا تو تو طلاق والی ہے یا تجھے طلاق ہے، تو پھر یہ نکاح جب ہوگا تو اس کے بعد طلاق واقع ہوگی۔
ایسی کلو امرات نہ تزوجوا فہی طالق، جس عورت سے میں نکاح کر لوں وہ طلاق والی ہے، اس کو طلاق ہے، تو اس سے کیا ہوگا، نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام کا ارشاد کی وجہ سے کہ لا طلاق قبل نکاح، کہ نکاح سے پہلے طلاق ہے ہی نہیں، نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ولنا سے ہمارے مذہب کی دلیل، مذہب اوپر بیان ہو گیا متن میں، دلیل یہ کہ ان ھذا تصرف یمین تصرف یمین لوجود شرط والجزاء، ہماری دلیل یہ ہے کہ شرط اور جزا کی موجودگی کی وجہ سے یہ تصرف یمین ہے، یہ تصرف یمین ہے، لہذا کیا ہے، یہ تصرف یمین ہے۔ تو فلا یشترط لصحت قیام الملک فی الحال، لہذا اس تصرف یمین کے صحیح ہونے کے لیے فی الحال قیام ملک کی شرط نہیں ہوگی، قیام ملک کی شرط نہیں ہوگی۔ لأن الوقوع عند شرط، اس لیے کہ طلاق وجود شرط کے بعد واقع ہوتی ہے، شرط کے پائے جانے کے وقت کیا ہوتی ہے، واقع ہوگی، اور وقت تو متیقن ہے، والملک متیقن به عنده، اور اس وقت تو ملکیت متیقن ہے، اور اس وقت تو ملکیت کیا ہے، متیقن یعنی یقینی ہے۔ وقبل ذالک اثرہ المنع، وقبل ذالک، اور وہ شرط کے پائے جانے سے پہلے، قبل وجود شرط کا اثر منع ہے، اس کا اثر کیا ہے، منع ہے، اور وہ متصرف کے ساتھ قائم ہے، وہو قائم بالمتصرف، اور وہ متصرف کے ساتھ قائم ہے، لا قائم بالمحل، نہ کہ محل کے ساتھ قائم ہے۔ والحدیث، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث، وہ تو فوری نافذ کی جانے والی طلاق یعنی طلاق منجز کی نفی پر محمول ہے۔ والحمل معصور عن سلفی، اور یہ حمل علماء سلف مثلا امام شافعی اور امام زہری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوخ کر کے یوں کہا کہ کل امرأۃ تزوجها فہی طالق، جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق، یہاں سے یہ بات تو سمجھ آ گئی سب۔ اسی مسئلے کی دلیل ہماری یہ ہے احناف کی کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے بیوی کو کی طلاق کو اس کے ساتھ نکاح پر معلق اور موقوف کیا ہے کہ نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی، لہذا شوہر کا قول ان تزوجت کی یہ شرط ہے، فانتی طالقون یہ جزا ہے، اور شرط اور جزا ہی کے سبب یہ تصرف یمین ہے، اور تصرف یمین کے لیے معلق کرتے وقت ملکیت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ شرط کا وجود یعنی طلاق کے واقع ہونے کے وقت ملکیت کا وجود ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نکاح کر لینے کی صورت میں طلاق واقع ہونے وقت شوہر طلاق کا مالک ہی تو ہو جائے گا، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے، جب نکاح ہو گیا بیوی کا مالک ہو گیا، طلاق کا مالک ہو گیا، جب طلاق کا مالک ہو گیا اب طلاق واقع ہو رہی ہے نکاح پر، تو لہذا ملکیت موجود ہے، جزا طلاق ہے، فانتی طالق یہ جزا ہے، تو جب یہ جزا ہے تو جزا جب پائی جائے گی تو اس وقت وہ ملکیت بھی اس کے پاس موجود ہوگی، لہذا صورت مسئلہ میں شوہر کی ہوئی تعلیق درست ہے، اور شرط کا پائے جانے کے بعد اس کی معلق کردہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی معلق کردہ طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ شرط کے پائے جانے سے پہلے یمین مؤثر نہیں ہوگی، جب تک شرط نہیں پائی جاتی وہ کہاں سے، ہر دفعہ کہتا رہے ان تزوجتو کے فانتی طالق، نکاح ہی نہیں ہوا طلاق کہاں سے پائی جائے گی، تو شرط کے پائے جانے سے پہلے یمین مؤثر نہیں ہوگی اور اپنے عمل سے رکی رہے گی، لہذا اس وقت یہ تصرف یمین متصرف یعنی شوہر کے ساتھ قائم ہوگی، اور شوہر کے ذمے میں رہ کر باقی اور برقرار رہے گی۔ وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِبَ شَرْطِهِ،
یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب شوہر نے طلاق کو شرط کی طرف منسوب کر دیا، اور جب شوہر نے طلاق کو منسوب کر دیا شرط کی طرف، تو پھر کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہوگی، شرط کے بعد واقع ہو جائے گی، طلاق شرط کے بعد واقع ہو جائے گی۔ جیسے کہ شوہر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں دخلتی دارا، اگر تو گھر میں داخل ہوگی، یہ شرط ہے، فانتی طالق ہونے کی جزا ہے، تو تجھے طلاق ہے، وہذا بالاتفاق، تو کیا ہے؟ یہ مسئلہ متفق علیہ، تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الملک قائم فی الحال، اس لیے کہ ملکیت تو فی الحال قائم ہے، وہ بیوی کا مالک ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے، کسی عام مرد سے نہیں کہہ رہا کہ جب نکاح ہوگا، ملکیت قائم ہے۔ وظاہر بقاؤہ الی وقت وجود شرط، یا وجود شرط کے وقت تک اس کا باقی رہنا ظاہر ہے، ملکیت کا باقی رہنا کیا ہے؟ وہ شرط کے پائے جانے کے وقت تک ظاہر ہے۔ لہذا یمیناً یا ایقاعاً، یصح یمیناً او ایقاعاً، لہذا یمیناً قسم کے اعتبار سے یا ایقاعاً واقع کرنے کے اعتبار سے اس کی تعلیق درست ہے، اس کی تعلیق کیا ہے؟ درست ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو در حقیقت ایک ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے کہ طلاق کو منسوب اور معلق کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دو چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دو چیزیں کون سی ہونا ضروری ہے طلاق کو معلق کرتے وقت؟ کہ ایک تو شوہر فی الحال محلوف علیہ اور منسوب علیہ کا مالک ہو، یعنی جس کی طرف قسم، جس کے لیے قسم کھا رہا ہے محلوف علیہ اور منسوب علیہ اس کا مالک ہو۔ مثلا وہ اپنی بیوی سے یوں کہ ان دخلتی دارا فانتی طالق، اس میں چونکہ وہ طلاق کا مالک ہے اس لیے بیوی کی طرف اس کی نسبت کرنا طلاق کی درست ہے۔ اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ فی الحال تو اس کا مالک نہ ہو، مگر وہ اس کا مالک بن سکتا ہو، بننا ممکن ہو، لہذا اس صورت میں سبب جو ہے وہ ملک کی طرف اضافت کرے، اس صورت میں طلاق کو ملکیت کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کرے، اور یوں کہ تزوجت کیف انت طالق، کہ اگر نکاح کے سبب میں تمہارا مالک بن جاؤں گا تو تمہیں طلاق ہے، تو یہ نکاح سبب ہے ملکیت کا، اس لیے جو ہے اس کی طرف منسوب کر دیا۔ کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا۔ ولا تصح اضافت الطلاق الا ان يكون الخالف مالکا ويضيف الى الملك، یہاں سے یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ لان الجزاء لا بد ان يكون ظاہرا، اس لیے کہ جزا کا ظاہر ہونا ضروری ہے، جزا کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کی نسبت، طلاق کی تصح کہ طلاق کی اضافت درست نہیں ہے، طلاق کی اضافت درست نہیں ہے، مگر یہ کہ قسم کھانے والا حالف ہو، کہ حالف قسم کھانے والا وہ شرط لگانے والا مالک ہو طلاق کا، یا ملکیت کے سبب کی طرف اس طلاق کو منسوب کر رہا ہو۔ یہ دونوں سمجھا دیے چیزیں، اس لیے کہ جزا کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جزا کا ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ڈرانے والی بن جائے، لیکون الجزاء مخیفا، تاکہ جزا کیا ہو جائے؟ ڈرانے والی بن جائے۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ یتحقق معنی الیمین والقوہ والظہور بأحد ہذین، لہذا کیا ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یمین کے معنی، یمین کے معنی یعنی قوت اور ظہور متحقق ہوں گے۔ یمین کے معنی قوت اور ظہور کیا ہوں گے؟ متحقق ہوں گے۔ جزا کے معنی متحقق ہوں گے۔
والاضافۃ الی سبب الملک بمنزلۃ الاضافۃ الیہ، اور سبب ملک یعنی ملکیت کے سبب کی طرف طلاق کو منسوب کرنا وہ در حقیقت ملکیت کی طرف منسوب کرنے کے درجے میں ہے، لأنہ ظاہر عند سببہ، اس لیے کہ جزا، لأن الجزا سبب، ملکیت کے سبب کے وقت ظاہر ہوگی، ملکیت کے سبب کے وقت کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی۔ یہاں اضافت اور تعلیق کے لیے ان دونوں چیزوں کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ جزا کا غالب اور وجود اور ظاہر ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مخاطب کو ڈرایا جا سکے، اور یمین کے معنی یعنی قوت کا تحقق ثابت ہو جائے، اور قوت کا ظہور انہی دو چیزوں میں سے دو میں سے ایک کے ذریعے ہوگا، یا تو ملکیت یا ملکیت کا سبب۔ اس لیے معنی یمین کے تحقق کی خاطر ان دونوں یعنی ملک یا سبب ملک کا ہونا ضروری ہے۔ سبب ملک کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ والاضافہ، یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سبب ملک ملکیت کا سبب، اس کی طرف اضافت کرنا ملکیت ہی کی طرف اضافت اور نسبت کرنے کی طرح ہے، اضافت اور نسبت کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ جزا سبب ملک ہی کے وقت ظاہر ہوتی ہے، لہذا ظہور جزا کے وقت ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ آگے فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، پھر اگر شوہر نے کسی اجنبی عورت سے کہا دخلتی دارا فاتی طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو طلاق، تجھے طلاق ہے، ثم تزوجا، پھر اسی اجنبیہ سے نکاح کر لیا اور وہ اس کے گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لأن الحالف لیس بمالک، اس لیے کہ وہ قسم کھانے والا وہ مالک نہیں ہے، حالف مالک نہیں ہے، قسم کھانے والا مالک نہیں ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اگر تو گھر میں داخل ہو طلاق والی ہے، تو اس کو جب کہہ رہا تھا وہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا۔ وَأَمَّا إِضَافَتُهُ إِلَى الْمِلْكِ، ملکیت کی طرف منسوب کرنا، وَسَبَبِهِ، اور طلاق کے سبب کی طرف منسوب کرنا جو ہے کیا ہے؟ تو اس لیے، اور نہ ہی اس نے طلاق کو ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب کیا ہے۔ وَمَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى الْمِلْكِ وَسَبَبِ الْمِلْكِ، نہ تو اس نے طلاق کو ملکیت کی طرف منسوب کیا، نہ ہی ملکیت کے کسی سبب یعنی نکاح کی طرف منسوب کیا۔ وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ جب وہ شرط لگا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، یا تو ملکیت ہو طلاق کی اس کے پاس، یہ ملکیت نہ تو ملکیت کا سبب تو ہو، ایک بھی نہ ہو تو پھر کام مشکل ہو جائے گا۔ وہ الفاظ شرطی، اور شرط کے الفاظ ان اذا ما کل ما متا، اور متا ما ہے، لأن شرط مشتق من العلامت، اس لیے کہ شرط جو ہے اس شرط سے مشتق ہے جو علامت کے معنی میں ہے، لأن شرط، اس لیے کہ شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ مشتق من العلامت، اس علامت سے مشتق ہے جو شرط کے معنی میں ہے، جو شرط کے معنی میں ہے، نہیں، اس لیے کہ شرط اس شرط سے مشتق ہے جو وہ علامت کے معنی میں ہے۔ شرط کس کے معنی میں ہے؟ علامت کے معنی میں ہے۔ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظ مِمَّا يَلِيهَا الْأَفْعَالُ، اور یہ جو ایسے الفاظ یہ ایسے ہیں کہ ان سے افعال ملے ہوئے ہوتے ہیں، فَتُكُونُ عَلَامَاتٍ عَلَى الْحِنْسِ، تو لہذا یہ جزا پر علامت ہوں گے، یہ مذکورہ الفاظ ان اور اذا ما وغیرہ، یہ الفاظ حنس پر کیا ہوں گے؟ حنس یعنی جزا پر علامت ہوں گے، جزا پر کیا ہوں گے؟ علامت ہوں گے۔ ثم کلمۃ ان، پھر کلمہ ان یہ صرف شرط کے لیے ہے۔ کلمہ ان کس کے لیے ہے؟ کلمہ ان حرف للشرط، حرف یہاں کتاب پر اگر صرف لکھا تو اس کو حرف کر دیا جائے، حرف للشرط، حرف شرط ہے،
لأنه ليس فيها معنى الوقت، اس لیے کہ کلمہ ان کے اندر وقت کا معنی نہیں ہے، وما وراءها، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں اوپر تو ملحق بها یعنی کلمات بإن، اس لیکن کلمہ شرط جو ہے کیا ہے، وہ کلمہ اس لیے کہ اس میں وقت کا معنی نہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو الفاظ ہیں اسی سے ملحق ہیں، اسی سے یعنی ان سے کیا ہے ملحق یعنی ملے ہوئے ہیں۔ وہ کلمہ تو کلن لیسا شرطن حقیقتاً، اور کلمہ کلن جو ہے یہ حقیقتاً شرط کے لیے نہیں ہے، لأن ما یلیہا اسم، اس لیے کہ کلمہ کلن کے ساتھ جو متصل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس کے ساتھ متصل اسم ہوتا ہے، وہ شرط ما یتعلق بالجزاء، اور شرط وہ ہوتی ہے جس سے جزا متعلق ہو، وہ شرط، اور شرط وہ ہوتی ہے ما یتعلق به الجزاء، جس کے ساتھ جزا متعلق ہو، والاجزیۃ تتعلق بالافعال، اور جزا جو ہوتی ہیں جزائیں تو افعال کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں نہ کہ اسماء کے ساتھ، جزائیں کس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، افعال کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، لیکن کلمہ کلن کو اس شرط کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، مگر یہ کہ کلمہ کل انہو یعنی ان الکل الحقت بشرط، شرط کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، ملا دیا گیا، لتعلق الفعل بالاسم الذی یلیہا، اس لیے کہ فعل اس اسم سے متعلق ہے جو کلمہ کل سے متصل یعنی ملا ہوا ہے، کلمہ کل سے متصل یعنی ملا ہوا ہے، والشرط ما یتعلق به ملا ہوا ہے، مثل قولک کل عبد اشتریت فهو حر، جیسے کہ تمہارا قول ہر وہ غلام جسے میں خریدوں وہ آزاد ہے، ہر وہ غلام جسے میں خریدوں وہ آزاد ہے، ہر وہ غلام جس کو میں خریدوں وہ کیا ہے، آزاد ہے۔ تو یہاں سے کلمہ ان جو ہے خلاصہ یہ کہ ان تمام الفاظ میں سے شرط کے لیے جو لفظ سب سے زیادہ قطعی یقینی ہے وہ کلمہ ان ہے، اس لیے کہ اس میں معنی وقت کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، لہذا اصل شرط کے لیے تو یہی کلمہ متعین ہے ان، اس کے علاوہ جو دوسرے الفاظ ہیں ان میں چونکہ ان میں بھی شرط کا معنی موجود ہے، اس لیے وہ اسی کلمہ ان کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ اور کلمہ کلن یہاں سے جو سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ کلمہ کل شرط کے لیے حقیقی نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل سے نہیں بلکہ اسم سے متصل ہوتا ہے، اور شرط بنتا ہے، شرط سے جزا متعلق ہوتی ہے، شرط سے جزا متعلق ہوتی ہے، اور جزا افعال سے متعلق ہوتی ہے، اور یہاں اس کی شرط یعنی کلمہ کلن اسم سے متصل ہے، تو پھر اسے الفاظ شرط میں سے ماننا کیوں کر صحیح ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ دیگر الفاظ کی طرح کلمہ کلن یہ فعل سے براہ راست متصل نہیں ہوتا، فعل سے براہ راست کلو متصل نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ جس اسم سے متصل ہوتا ہے کلو، وہ اسم فعل سے متصل ہوتا ہے، یہ یوں کہیں کہ اگرچہ کلمہ کلو اور فعل کے مابین ایک اسم کا فاصلہ ہوتا ہے، مگر وہ فعل اس اسم فاصل سے لازم اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس معنی کر کے کلمہ کلو کو الفاظ شرط میں سے مان لیا گیا، مثل کلو عبد اشتریت فهو حر، ہر وہ غلام جس کو میں خریدوں وہ آزاد۔ اب دیکھیں اس مثال میں اگرچہ کلمہ کلو اور فعل یعنی اشتریت ان کے مابین ایک اسم ہے، کلو عبد اشتریت تو فهو حر، ان کے درمیان اشتریتوں کے درمیان عبد فاصل ہے، ٹھیک ہے، اسم یعنی عبد فاصل ہے، مگر پھر بھی اشتریت فعل اس اسم یعنی عبد سے اس طرح لگا ہوا ہے کہ گویا کہ کلو اور اشتریتوں میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، فصل ہی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباق اور علوم
میں مقدسہ کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے علم عمل کے ساتھ شوق اور جذبے میں ہمیں جو ہے آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔